कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ में मिलके पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। एफजीएन चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, एक बार फिर प्रोग्राम सुनो कहानी लिए हाजिर हैं। अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में एक ज़बरदस्त कहानी सुनते हैं और सीखते हैं बहुत सी अच्छी बातें। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम एक बहुत प्यारी कहानी इस सिलसिले में शामिल करेंगे, लिहाजा अव्वल ताखिर इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई मुझ पर रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, हमें भी चाहिए कि रोज़ाना कम से कम 50 मरतबा दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर पढ़ लिया करें। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है कब्र से तिलावत कुरान की आवाज़। क्या नाम है? कब्र से तिलावत कुरान की आवाज़। हाँ, कब्र से तिलावत कुरान की आवाज़। आइए इसे सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाक़िया अल्लाह पाक के बहुत बड़े वली हज़रत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। आप रोज़ाना एक बार कुरान पाक ख़त्म फरमाते और इसी तरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमेशा दिन को रोज़ा रखते और सारी रात अल्लाह पाक की इबादत करते, और जिस मस्जिद से आप गुज़रते तो उस मस्जिद के अंदर 2 रकात तहियतुल मस्जिद आप ज़रूर पढ़ते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कुरान से मोहब्बत का ये आलम था प्यारे बच्चों कि आप हदीस नेमत के तौर पर फरमाते कि मैंने जामा मस्जिद के हर सुतून के पास कुरान पाक का ख़त्म और बारगाह इलाही में गिरिया किया है। सुभान अल्लाह। और प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को नमाज और तिलावत कुरान के साथ खुसूसी मोहब्बत थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर ऐसा करम हुआ कि रश्क आता है। चुनांचे जब आपका इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद दौरान तदफीन, यानी जब आपको दफन किया जा रहा था, तो उस वक्त अचानक एक ईंट सरक कर अंदर चली गई। लोग ईंट उठाने के लिए जब झुके तो ये देखकर हैरान रह गए कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है अल्लाह पाक के वली हज़रत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। जब प्यारे बच्चों ये वाक़िया लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाया कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। तो अब वो सारे लोग आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर पर गए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर वालों से जब मालूम किया गया तो आपकी शहज़ादी साहिबा ने बताया कि वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोज़ाना दुआ करते थे, या अल्लाह पाक अगर तू किसी को इंतकाल के बाद कब्र में नमाज पढ़ने की सआदत अता फरमाए तो मुझे भी मुशर्रफ फरमाना। सुभान अल्लाह। आप रोज़ाना दुआ किया करते थे, तो इसकी बरकत से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कब्र के अंदर नमाज पढ़ने की सआदत मिली। सुभान अल्लाह। और प्यारे बच्चों, मनक़ूल है कि जब भी लोग आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार के करीब से गुज़रते तो कब्र के अंदर से तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही होती।
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ پیارے بچوں، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی سن کر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اس سے ایک بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ قرآن کریم پڑھنے سے ہمیں بہت ساری برکتیں ملتی ہیں، بہت سارا ثواب بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی برکت سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ اب پیارے بچوں، قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ پاک کا مبارک کلام ہے، اس کا پڑھنا اور پڑھانا اور سننا اور سنانا ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ اور نبی پاک مزید فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس سے یہ پتہ لگا کہ کوئی اگر تلاوت قرآن کی نیت سے الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30۔ ہاں، 30 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی نیت کیجئے کہ روزانہ تلاوت قرآن کیا کریں گے، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پیارے بچوں، ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا، یہ بہت بہترین شخص ہے، بہت اچھا شخص ہے یہ جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کریم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارکہ نے مجھے یہاں پر بٹھا رکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام
پہ بھی مجھ کو چلا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پیارے بچوں جو تلاوت قرآن کرتا ہے روزانہ نا وہ جنت میں جائے گا اور یہ قرآن پاک اس کی شفاعت کروائے گا. سبحان اللہ. تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے, الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا, الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا, شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا, شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اب سوالات کی طرف. تو کیا آپ تیار ہیں جوابات دینے کے لیے؟ ماشاءاللہ. توجہ سے سنا آپ نے؟ ٹھیک ہے. پھر پیارے بچوں پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دفن کیا جا رہا تھا تو قبر میں کیا خاص باتیں دیکھی گئی؟ جی آپ بتائیے. لوگوں نے یہ قبر میں دیکھا کہ آپ رحم اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے حنزلہ بھائی کی, ماشاء اللہ بہت زبردست انہوں نے جواب دیا. سبحان اللہ. آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا سوال ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ سبحان اللہ. بہت سارے لوگوں کو یاد ہے. جی آپ بتائیے. قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور یہاں پر حدیث پاک کچھ اس طریقے سے تھی کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 1 نیکیاں ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اب اگلا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی کیا مدد کرے گا؟ جی آپ بتائیے. قرآن پاک انہیں جنت میں لے کے جائے گا. ماشاء اللہ کیا بات ہے. قرآن پاک انہیں جنت میں لے کر جائے گا. سبحان اللہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. ایک آخری سوال یہ ہے پیارے بچوں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ جی آپ بتائیے. ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے. ہاں اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب کون بتائے گا کہ بھائی کیا سیکھا؟ جی آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ نماز پڑھنا چاہیے. ہاں پیارے بچوں انہوں نے بھی بڑی پیاری بات سیکھی کہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے. اور کوئی بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اس سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. تو یہاں پر پیارے پیارے بچوں نے بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں. امید کرتے ہیں FGN چینل کے ناظرین آپ نے بھی بڑی پیاری پیاری باتیں یہاں سے سیکھی ہوں گی. اب جب آپ نے سیکھ لیا ہے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا یہیں اختتام ہوتا ہے. پھر ملیں گے ایک نئی کہانی اور نئے اسباق کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی.